ایمان کو مضبوط کرنا 16 سنن ابن ماجہ نمبر 1081 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ ان کے رزق میں برکت، علا و نصرت اور اپنی حالت و حالت میں بہتری کیسے لائی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے۔ چونکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث در حقیقت جب بھی کوئی گناہ کرے توبہ کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں ندامت محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے ایک پختہ وعدہ کرنا کہ دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہ کیا جائے، اور اگر ممکن ہو تو ان حقوق کی تلافی کی جائے جس کی خلاف ورزی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے احترام میں۔ اس کے بعد جو اہم حدیث میں نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو ذمہ داریوں، بیماری یا کسی مشکل میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے وقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل جیسے کہ اپنے وقت کو ان چیزوں میں استعمال کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور فضول اور گناہوں سے اجتناب کرے۔ کسی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن انہیں کس بڑے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ ان لوگوں کو انعام کا مشاہدہ کریں گے جنہوں نے اپنے وسائل کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے وہ نیکی کو ایسے وقت دن تک ملتوی نہیں کریں گے جس تک پہنچنے کی ان کی ضمانت نہ ہو، اور اگر وہ اس تک پہنچ بھی جائیں تو ممکن ہے کہ وہ نیکی کرنے کی صحیح حالت میں نہ ہو۔ امید کی جاتی ہے کہ اس طرح کا برتاؤ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی، جبکہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ مزید اعمال صالحہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ادب المفرد نمبر 500 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو سب سے پہلے یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو کم سے کم ان چیزوں پر خرچ کرے جن سے اسے دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ان چیزوں کو کم کرنے کی کوشش کریں جو انہیں صرف اس دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ان کاموں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں جو آخرت میں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو کہ تعریف ہے خود بخود انہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو اس پر ثابت قدم رہے گا وہ اپنے وسائل جیسے کہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کے بعد جو اہم حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے اور اس کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ذکر 3 درجوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اندرونی ذکر کا مطلب ہے کسی کی نیت کو درست کرنا تاکہ وہ صرف اس کی خوشنودی کے لیے عمل کرے۔ یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کسی کو لوگوں سے کسی واپسی یا شکر گزاری کی امید نہ ہو اور نہ ہی امید ہو۔ دوسرا درجہ اللہ عز و جل کو یاد کرنے، اچھی بات کہنے اور فضول اور گناہ والی باتوں سے اجتناب پر مشتمل ہے۔ اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اپنے عمل کے ذریعے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہوں۔ اس پر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بحث ہوئی ہے۔ بنیادی حدیث میں جو آخری چیز مذکور ہے وہ پوشیدہ اور کھلا صدقہ دینا ہے۔ اس میں واجب اور رضاکارانہ صدقہ دونوں شامل ہیں۔ غور کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب ہے صدقہ دینا اپنی وسعت کے مطابق، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم۔ اللہ تعالیٰ مقدار کا مشاہدہ نہیں کرتا، وہ معیار کے معنی، اخلاص کی بنیاد پر اعمال کا مشاہدہ اور فیصلہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو اپنی وسعت کے مطابق صدقہ دینے کے علاوہ کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ صدقہ ایک بار دینے کی بجائے باقاعدگی سے دیا جائے، کیونکہ معمول کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری نمبر 6465 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ آخر میں جو لوگ دوسروں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں وہ اسے کھلے عام دے سکتے ہیں۔ اس سے انہیں وہی اجر ملے گا جو ان لوگوں کو ملے گا جو ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے عطیہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم نمبر 2351 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ دکھاوے سے ڈرتے ہیں جس سے ان کا ثواب منسوخ ہو جاتا ہے، انہیں چاہیے کہ نجی طور پر ایسا کرے۔ اسلام نے مسلمانوں کو دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے، بہت زیادہ انعامات حاصل کرنے کے لیے بہت سے اختیارات اور مواقع فراہم کیے۔
किसी को याद रखना चाहिए कि खैरात में वो तमाम नेक अमाल शामिल हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, न कि सिर्फ दौलत। बस जिसके पास माल नहीं है इसे चाहिए कि वो दूसरे तरीकों से सदका करे, जैसे कि दूसरों को अपना वक्त, तवानाई और जज्बाती मदद देना। कम अज कम कोई ऐसा कर सकता है कि अपने ज़बानी और जिस्मानी नुकसान को दूसरों से दूर रखें, क्योंकि ये अपने आप को सदका देने के तौर पर समझा जाता है। सही मुस्लिम नंबर 250 में मौजूद एक हदीस में उसकी तलकीन की गई है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।